نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. واجب الاحترام حاضرین، قرآن مجید کے اندر سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وسعت نال جیڑیاں نعمتاں اور عنایتاں مسلمانوں تے ہوئیاں خدا دی طرفوں، انہاں تے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر سورہ آل عمران فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جیڑیاں نعمتاں اور عنایتاں مسلمانوں سے ہوئیاں خدا دی طرفوں، انہوں نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر سورہ آل عمران فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو یاد کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلا تسی جانی دشمن سی ایک دوسرے دے، اور آپ کی آمد نال خدا دے فضل نال تسی پرا ہو گئے، یعنی یہ اخوت اسلامیہ مسلمانوں کا بھائی بن جانا اور سچے اور حقیقی بھائیاں تو بھی ود کے ایک دوسرے کی خیر خائی کرنی، یہ رب کا کرم ارباں سے ہوا جی توقع اور امید بھی نہیں سی لوگ رکھتے، جنہوں کی دشمنیاں پشتوں تو چڑھیاں ہوئی سی اور ایک دوسرے کو بدلہ لینا اپنی نسلوں وصیت کرتے جاندے سی، انہوں نے رسول خدا نے ایمان اور اسلام کے ذریعے اس طرح جوڑ دیتا کہ خدا بند عالم نے اپنی پاک کتاب کے اس احسان کو بتایا کہ رب دے اس احسان کا تسی کوئی مول ہی نہیں دے سکتے، اور دوسری جگہ سورہ انفال فرمایا کہ یہ بھی رب نے دل جوڑے، ورنہ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مار لفظہ بہنوں کو تو دنیا جہان دی دولت خرچ کر دینا نا، انہاں لوگوں کے دلوں نہیں سی مل سکتا جو دشمنیاں اور عدالت سی، صرف رب تک رب نے انہوں کے دل بدل دیتے، انہوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی بھی نہیں سی کر سکتے اور نہ کسی آدمی نے دا آسان گمان ہی سی، یہ صرف خدا کا خاص فضل اور عنایت ہوا جس پاروں یہ آپس بھائی بن گئے، اور یہ بھائی بن جانا مسلمانوں کا کافروں اینا ناگوار سی، اینا برا لگتا سی ادو بھی اور ہوں بھی، کہ وہ ایسا سازشاں کرتے سی ادو بھی اور ہوں بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حکومت یہاں کا بھائی چارہ یہاں کی برادری یہ کسی طرح پھوٹ پی جائے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جان منتشر ہو جان، یہ کافروں کی سب تو بڑی خاص ہے اور سارا تو بڑی عارض ہے، یہ جو جتن اور جو ہیلا بھی کر سکتے ہو یہ کوئی کسر باقی نہیں چھڈتے کہ مسلمانوں جس رسی نے مشرق تو مغرب تک آپس موتیاں کی لڑی کی طرح پرویا یہ کٹتا جائے، یہاں قومیت کا فطرہ نیشنلزم جڑا یہ رائج کرتا جائے،
انہوں بجائے مسلم ہون دے سندھی پنجابی بنگالی شیعہ سنی مشرقی مغربی انہاں چکراں پاسا جائے اور کون نہیں جانتا کہ عرب ملکوں کی بربادی کرنے والا رنس کا جڑا حصہ وہ صرف ہوا کہ انہیں عربوں کے اندر نیشنلزم کا فتنہ پیدا کیا ایسا دیندار بنیا داڑھی رکھی عرباں والا لباس پہنیا وری بن گیا عرب ملکوں کے اندر اور عرب حکمران سارے وہ عقیدت مند ہو گئے کہ یہو جہاں کوئی بندہ یار دیندار کبھی بھی نہیں سی ہوا اور تاریخ پڑھو انہوں نے کلے کلے کے کن پھونکیا اور پہلا شاہ فیصل کے کن پھونکیا جڑا اس زمانے وہ بھی فیصل ہی نہ سی بدقسمت کا عراق کا حکمران سی کیا کس مصیبت تھی پھنسے یہ سلطنت عثمانیہ ترک یہ پوری دنیا کے خلیفے اور تھی عرب ہو کے دنیا کی سارا تو برتر نسل ہو کے انہوں نے اپنا حکمران منتے انہوں نے تھی ماتحت صوبے دار بنائے تھے چھڈو انہوں تھی عرب دنیا کی بہترین نسل سے تے دنیا پیدا ہی کوئی نہیں رہا تھی عرب قومیت جی ہے یہ نشو نماز دو اپنے بندے کے دماغ یہ کرو اسی عرب عربوں نے اکٹھے ہونا عرب پاویں یہودیت پاویں عیسائی عرب ہو ایک جگہ پہ اور یہ نتیجے کے اندر جنگ عظیم اول کے اندر انہوں نے عربوں نے نامرادہ نے غداری کر کے ترک حکومت کے خلاف بغاوت کرتی انگریزوں کا ساتھ دیتا فرانسیسیوں کا ساتھ دیتا اور نتیجہ دنیا کے سامنے نہ عثمانی خلافت ہی رہی وہ بھی مسلمانوں کا ادارہ تباہ ہو گیا اور یہ بھی جڑے عرب حکومت کا خواب وہدے سی ایک گریٹ عرب ہونا وہ ٹکڑے کر کے رکھ دیتے انہوں نے کسی نے عراق سنبھال لیا کسی نے اردن سنبھال لیا کنی مدت تک وہ کافر یہاں سے حکومت کرتے رہے جان چھڈ کے گئے کہ اج بھی یہاں کی شاہ رگ انہوں سے قبضے کچھ پلے اور وہ زمانے جنہ ظلم اور زیادتی ترکوں سے انہوں نے کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے جب طلوع اسلام نظم پڑھی کہ اپنے سے قابو نہیں رکھ کے زاروں زار روئے اور کیا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک و خون میں لوٹتا ہے ترک مانے سے اب ایک اور ترک جڑے 600 سال تو اسلام کے پہرے دار تھی اور یورپ کے اگے دیوار بن کے کھڑے تھی انہوں نے عراق کے اندر اردن کے اندر شام خون ترپات تھا اور ہاشمی جڑے خدا دے نبی دے دین کی عزت اور ناموس ہوئے تھے مجھ سید اخوان دے شاہ حسین اور دادے علی علی مگر شریف مکہ غدار بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ اور رسول اللہ دے دین دی آبرو میں اے اسلام خدا دے پیغمبر نے سکھایا لارنس کافر دے قید دے عرب بنتا چیتا آ گیا اور ہن بھی یہ جراثیم عرب ملک ان عرب یہودی ہوئے عرب عیسائی ہوئے کسی قوم انہوں عرب پسند کریں گے اور دوسرے علاقوں کا مسلمان جڑا وہ نفرت کی نگاہ ان کافر کامیاب ہو گئے اور اس سورہ آل عمران کی آیت جی میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے یہ بھی بس منظر شان نزول ہے کہ رسول خدا کے زمانے بھی انہوں لوگوں نے سازش کی تھی کہ مسلمان اکٹھے ہو کے بن گئے اور وہ جانتے تھے کہ یہاں کی وحدت یہاں کا اکٹھے ہو کے رہنا ایک ایسی قوت ہے بھی رہ دنیا کی کوئی طاقت انہوں ہرا نہیں سکتی غالب نہیں آ سکتی انہوں شکست دینے کا ایک طریقہ کہ آپ جھگڑن یہاں سے اختلاف ہو جان یہاں کی طاقت کمزور ہو جائے فتح بری ہو جنہوں قرآن مجید نے آخیا اگر تھی آپس جھگڑے اور لڑائیاں شروع کر دو گے فتفشل بزدل ہو جاؤ گے وتازہ بری ہوگی تو روب اور دبدبہ دنیا تو ختم ہو جس قوم کی مرضی ہوگی کسی علاقے مسجد ٹھا دیں گے کسی علاقے تے محلے ساڑ دیں گے کسی تاری عورتوں کی عزت لٹیں گے تھی صرف احتجاج کرتے رہو گے چیخو پکار کرو پلے تے کھ بھی پوری دنیا کے اندر غسان آہوا اللہ پاک فرماتا جی سڑیا کوڑا ہوں نا روڑی سے سٹیا انج بن جاؤ گے تے پلے کوئی عزت و ناموس نہیں ہونی تاری طاقت کا راز صرف اتحاد ایک رہو اور جی پیغمبر خدا صدر نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ قرآن کے اندر درج ہوئی ہے سورہ حجرات کے مومن بھائی اور قرآن مجید کی بلاغت کا تھی اندازہ کرو اس سے بھائی کہانی اخوان ہی کیا دستدار قرآن چاہیا فاصبحتم بنعمت اخوان مگر اخوان جڑے وہ دینی بھائی بھی ہو سکتے دوجے بھی ہو سکتے مگر اللہ نے اخوہ تم چلے اور اخوہ تم صرف اس اخم کی جمع جڑا حقیقی بھائی ماں پیو تو جڑا جمیا نا اس بھرا کی جمع اخوہ اللہ نے آخیا بھرا بھی تو انہوں نے ماڑے چنگے نہیں بنایا صرف زبان کی حد تک کہہ سکو مسلمان بھرا ہے اخوہ جی ماں کے پیٹ چوں اور باپ کی پشتوں پیدا ہوتا حقیقی بھائی ہے تمہیں وہ پائی اور سچ جانو کہ قرآن مجید نے جب بات کہی تھی سورہ احزاب کے اندر وازواجہ امہاتہم مسلمانوں جے کلمہ پڑھیا جے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات حضور دیاں پاک بیویاں تہاڈیاں ماواں وہ ذریعے سمجھاتا سی کہ تہاڈا ایک نواں خاندان بنیا تھی چلو اگے کوئی راجپوتوں کے جمیا کہ کوئی مغلوں سے پیدا ہوا کہ کوئی کتنے
وہ ساریا نسل اور نسل اپنے بھرا دو. ایک نواں خاندان ہے جس تھی سارے شامل ہوتے جے اور اس خاندان کے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ماوا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہے اور تسی سارے پائے. کوئی ایسی بات جس ذریعے اپنے برا کی تحقیر ہوئے. حدیث پاک کے الفاظ بحسب امرئ من الشر مسلمان واسطے اینی برائی کافی, کوئی گناہ کرنے کی لوڑ نہیں, نہ قتل نہ چوری نہ زنا. فرمایا مومن واسطے ایڈا ہی گناہ بڑا کافی ہے ان یحقر اخاہ مسلم کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھرا کسی پاروں اپنے تو گھٹیا جائے, بھاویں غریب سمجھ کے لولا لنگڑا سمجھ کے دوجی نسل کسی مسلمان کو حقیر جانا بھی یہ میرے تو نکما, یہ گناہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان واسطے کافی. اتنا بڑا مجرم ہے جہاں اندازہ ہی. اور اس سے قرآن مجید نے آخیا کوئی آدمی دوسرے آدمی کا تمسکر اور مذاق نہ اڑاوے. تو کی پتا کہ خدا کے نزدیک کو تھوڑا کنا بہتر تھی اپنے مال ویندے جے اپنا حسن ویندے جے اپنے دوجے منصب جڑے انہوں کا لحاظ کرتے ان اکرمکم عند اللہ تک خدا کے نزدیک سارا تو بڑا ہوا جی پہلے تقوی. اس کو کوئی مسلمان دوسرے نو لا یسرمو ولا یظلمو ولا کوئی مسلمان کسی مسلمان تنہا نہ چھڈے اسے ظلم نہ کرے انہوں حقیر نہ جانے. مسلمان اپنے جسم کا ٹکڑا تھا. المومن للمومن کل بنیان شد و بازو بس. یہ عمارت تے سامنے بنی ہے کتنی سمجھو عظیم عمارت, مگر سر برکت ہے ایک دوسری اتنا سیمنٹ کے ذریعے جڑی اور ایک دوسرے نہ تصادم نہیں کرتی کہ میں نہیں تیرا ساتھ جانا جوڑنا نہیں ملی. اور اس ملنا اتنا عمارت نے بوجھ اٹھایا, ورنہ اس ایک دوسرے نے اگر کھانا شروع کر دیں جھگڑا تنازع کرو نہ ملنے ایک دوسرے نہ کبھی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. یہی مثال دے کے پیغمبر خدا امی مروی نے فرمایا مسلمانوں تھی پوری دنیا کے اندر ان جی ایک عمارت نہیں کھڑی شدھ بعض ایک دوسرے کو تکلیف دینی ہے. کوئی ایسی بات کسی مسلمان کی زبانوں نہیں نکلنی چاہیے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی دوجے کو ویک کے آخر اشارہ بھی کرتا یا انگلی نہ اشارہ بندے بیٹھے کرتا جی انہوں حقیر جانا یہ بھی وہ گناہ. اللہ کے فرشتے نے درج کر رہا کہ تیرے نزدیک اس قابل سے کہ تو زبان نہیں کہہ سکیا تو اشارے کرنا. اس تو اللہ کا دین جو کچھ مسلمانوں کو سکھاؤں ہوا ایک ورنہ تاری ہوا اکھڑ جاؤ گی دنیا کوئی روک نہ تھی. تو آیت جی میں خطبے کے شروع پڑھی ہے وہ نازل ہونے کا سواب بنیا. ایک دن مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے بنو اوس اور بنو خزرج جنہوں نے پشتوں تو غیر دشمنی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جنگ بواس تازہ تازہ ہی ختم ہوئی تھی جس بے شمار وہاں کے سردار ایک دوسرے سے مارے گئے. اور اس خاطر اسی باہروں بھی امداد حاصل کریے. اوس بھی مکے نو دوڑتے سی خزرج بھی دوڑتے اتنے جائیے وفد بن کے جہے کافر سردار ہے بڑے بڑے انہوں اپنے حمایتی بنائیے انہوں حلف کا معاہدہ کریے جدو کوئی جنگ ہوئے ساری امداد کر وہ امداد لین دوڑتے سی جی ہوں سپر پاور کو لوگ امداد لین دوڑ پھر رب نو کچھ اور منظور سی وہ امداد وکھے ہی رہ گئی. مینا کے میدان تو 6 بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملاقات ہو گئے حضور نہ ملاقات ہوئی. آپ نے جب دین دسیا انہوں نے آپ ایک دوسرے آخیا چھڈو خطبہ میں ربیہ کی مننا انہوں کو امداد لین کی کہڑی لوڑ ہے آپ دین بہتر ہے اگلے سارے شہر چلا جائے نا سارے سارے جھگڑے مک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے دی حضور مدینہ چلے گئے. مدینے کے لوگ جڑ گئے غیر اور دشمنیاں بھول گئی بھرا بن ایک دن رل کے بیٹھے محبت اور پیار کی گلا کر رہے. اس شاہ ابن قیس ایک یہودی کولوں دی گزرے. انہیں جب مسلمانوں نے اس حال چ ویکیا کہ انہوں پہلے کا بھی پتا یہ کن دشمن سی ایک دوسرے کے محلے چ نہیں سی جا سکتے. بڑا دکھ ہوا اور غمگین تریا جاتا تھا کہ ایک ساتھی ملیا تو آتا بڑا پریشان جا نظر آتا. کہنے لگا یہ زیادہ پریشانی کی ہو سکتی یار پشتی نہیں دشمن یہ نسلوں تو جڑے گاڑی ترے آتے کیون پیار نہ بیٹھے محبت دیا گلا کرتے ہیں. میں تو سڑ گیا بس اگ لگ گئی تن بدل بھی سلام نے اس طرح کا کر دے. کہنے لگا پھر آگا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے بھی انہوں نے لڑاتا یہ انہوں کا جڑا نا پیار محبت یہ ختم کر کے ویر پایا جائے. وہ آدمی کا کوئی گل میں جانا ہوں چنانچہ آ کے مسلمانوں کی مجلس گئی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن سے باتیں اتاریاں کہ اپنے دشمنوں کو خبردار رہو چوکنے رہو. یہ ایک گھڑی بھی نہیں جی گواؤں ہر وقت اس بات کی سوچتے رہتے کہ تمہیں ٹکراؤ آپس سے تمہیں مرواؤ تباہ کرنا تے ملک برباد کر دیں گے تھوڑی سلسلت اجڑ جان گیا. یہاں دشمنوں کو خبردار لو چار کی چلی آ کے مجلس سے بہ گیا وچے گلاں باتاں کر لگ پیا کردیا گل کا رخ اس طرح موڑیا جی وہ جنگے بواس ہوئی سی یہاں کے وڈیا جی لڑائی ہوئی سی وہ جڑے کوئی شیر کہہ سی
وہ شعر سے پڑھنے شروع کرتے کہ فلانی لڑائی فلانے شاعر سے آ شعر کر وہ اپنی بہادری دوجیاں کی برائی بیان کی قبیلے کی شروع ہو گیا. اور کسی شاعر کے شعر آ گیا نال بندے بھی رہ گئے گل کوئی نہ سمجھی بھی خیال کی ہے وہ بھی کہنے لگا بھی ہاں سارے فلانے موقع سے فلانے بزرگ آ شعر کہہ دوجا کہنے لگا سارے نے آ کہہ ہوں وہ لازمی وہ کفر کے زمانے کے شعر ایسے ہی تھے جنہوں نے دوجے قبیلے کی برائی تھی اپنے قبیلے کی برائی وہ یہ اثر ہوا بھی وہ چپ وٹ گیا یہ آپ ہی شعر ایک دوسرے کو سنا لگ پیا ہنجا ہنجا جہاں سی رگاں انہوں سے خون آ گیا سرخ ہو گئی اکھاں غصہ آ گیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگا سارے آ کرتے رہے تو دوجے آخر گے آ کرتے یہی وہ مطلب سناتے نتیجہ نکلا بھی آخر چلو کوئی دن مقرر کرو جس دن پھر نبڑی آپ اور کسا مک جائے کہڑا جیندہ رہے دنیا سے کہڑا مک جائے اتوں تک تل گئے اور پھر کہنے لگے دن بھی کہڑا مقرر کرنا اج کے دن ویلا دن کہڑا لیا دے برسی مدینے شریف کے بازار دوڑ پہ یہودی بہت آرام نہ خوش ہو کے ویکن سازش کامیاب جو چاہتے تھی پورا اوس بھی لے نیزے برسیاں حضرت بھی لے مدینے کے بازار سے شور برپا ادھر قطار کھڑیاں ہو گئی ادھر قطار مر مکا کے صرف اللہ تعالیٰ نے بہتری منظور سی. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے آرام فرما رہے حضور نے شوروں کو سنیا آپ بیدار ہوئے پوچھا کہ کیا ہے مدینے کی گلیاں لوگ نٹ پائے پتا لگا بھی یہ مقابلہ ہونے کا مسلمانوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر گئے اور صحابی بیان کرتا بھی اینا سانو غصہ چڑھیا اور اینا لڑائی بھی اسی تیار ہوئے بھی سانو سارا تو برا جس بندے کا ہونا نظر آیا نا صرف رسول اللہ یعنی پھر کتنے بے موقع آ گئے اسی نبڑ لگے سی کامیاب خراب ہو یعنی ان عاشق پر دیوانے آتا لفظ فرما ہے کہ سارا تو جس بندے کا اسے آنا سانو ماڑا لگا نا رسول اللہ مگر آخر سے سارا تو بہتر جن سمجھا بھی یہ آنا مبارک سی اور وہ بعد رنگ بدلے مگر اسے یہ سمجھا کہ قیامت سے کھپن لگا سی یہ کتوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سبوں کے درمیان آ رہے آپ نے اشارہ کی سب نے چار کر دیتے اس نے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا اور کیا بھی یا حضرت وہی نعرے اوسیو آ جاؤ حضرت جی آ جاؤ دوہا بہنا منتنا چھڑ دے انہوں زمین دب دو یہ سڑیاں لاشاں اجے بھی یہ کچھ سڑیاں بدبودار لاشاں چکی کر دے میرے ذریعے خدا نے تمہیں مسلم بنایا پڑا بن جہاں زیادتی کرتا وہ سارے کٹھے نبڑو جہاں مظلوم ہے وہ سارے عبادت کرو ایک ہی ہوا بھی تو فلانے خاندان دے آزاد فلانے کا ایک کفر دیا باتاں ایک جاہلیت دے نعرے میری زندگی کی دوبارہ شروع لوگوں نے ہتھیار سٹے اور ایک دوسرے دوڑے تھے دوسرے گل لگے تو روئے اور کہنے لگے واقعی شیطان بھائی اب سے فتح پا گیا سی وہ حرامی نے آ کے گل چیڑ کے سانو تو مروا دیتا قرآن دی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اور مسلمانوں یہ جنہوں نے تو پہلا کتاب ملی سی نا موسیٰ دی امت تے عیسیٰ علیہ السلام دی امت انہاں دی گل کوئی نہ سنیا کرو انہاں دے مشورے تے بالکل نہ لگو یردوا بعد ایمانکم کافرین جے تسی ان تطیعوا فریقا من الذین جے انہاں دی گل منتے رہے نا یردوکم بعد ایمانکم کافرین ایمان تو بعد پھر تمہیں کافر کر دیں تہاڈا اسلام جاندا دیندا رہنا کلمہ کو برائے نام رہو گے جو اسلام دا اصل منشا اور مقصد ہے کہ تمہیں جوڑ کے ایک تھی سیدھا پلائی دیوار کا نام بنیاد مرکز جی سیمنٹڈ دیوار ہوں پر دیتا سکا کوئی وہ سوراخ نہیں ہو سکتا تو اس طرح ہونا تھا دنیا کی کوئی شہ تے اندر انگلی نہ کھود سکے اشداء الکفار رحماء جہے خدا دے دین دے باغی دشمن کافر بڑا زور لان پر تمہیں نرم نہ پاؤ کتوں نہ ذرا بھی دیکھ سکو کہ جب مومنوں کی واری آئے سب تو زیادہ مہربان نیک اور شریف لوگوں واسطے تو اب تو زیادہ نرم دل کوئی نہیں اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نسخہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سارے اللہ کی رسی کو کوٹ کے پڑھ لو اور آپ اس جدا بنا لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض کتاب اور جس رسے میں اللہ آندا کوٹ کے پڑھ لو وہ کیڑا رسا اللہ کی کتاب ہے جی انہیں قرآن اتاری قرآن میں پڑھو جس طرح رسے میں ہاتھ پا رہا تو جاؤ تو کھچ رہا تو پہنچ جاتا انہیں فرمایا اگر تھی قرآن میں مضبوطی نہ پکڑ لو گے جمیل اور یہ نہیں فرمایا ایک ادا اگر پکڑی ایک وہ کام نہیں بننا کوئی آدمی اپنی جگہ سے پورا نمازی ہے دین در کی فائدہ مسلمان یہ دنیا کا کوئی آدمی تنہا نہیں رہ سکتا کوئی غار کے اندر نہیں بیٹھا ایک محلہ ہے ایک معاشرہ ہے اور دیگر بے شمار لوگ ہیں کسی کا رشتے دار ہے کسی کا گوانڈی ہے کسی وہ دکان پہ جا کے سودا خریدا کسی وہ بیچ رہا
کسی عدالت جج ہے، کسی مدعی اور گواہ بن کے پیش ہو رہا، اس کو بے شمار رشتے ہیں جنہیں انسان جکڑیا، تد اللہ پاک فرماؤں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پورا معاشرہ پوری جماعت مل کے اس قرآن کو مضبوط پکڑو، ولا تفرقوا، اور آپ ذرا بھی کسی قسم سے اختلاف اور جھگڑے نہ پاؤ، پھر دنیا تھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح حق ادا کرو گے جی رب نے تر کی بڑا بڑا، اور رسول خدا نے بڑا جڑے بنایا وہ نمونہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ایرانی مجوسیوں کا لڑکا، اور بڑے تھکے کہا کہ بڑے ملکوں سے پھر کے مدینے پہنچا وقتا وکھاؤں نبی علیہ السلام کی خدمت چاہتا مسلمان ہوں، جدوں لوگ پوچھتے ہیں سلمان اپنا سجرا نسب سوا دس کہ پیو کا پتر ہے کہڑا تیرا قبیلہ، کدی حضرت سلمان نے نہیں دسا، رسول اللہ نو باپ منیا تے آپ کی بیوی نے ماوا منیا تے جواب ہمیشہ سی جدوں کوئی پوچھتا سلمان کون ہے باپ کو فرماؤں سی سلمان ابن اسلام، بھائی سلمان تے باپ میرا جڑا وہ نام اسلام ہے، میں وہ مینو کوئی نہیں اور پالوں، میں مسلم ہوں، اور دنیا جہان جتنے کوئی کلمہ کو موجود ہے وہ میرا برا ہے، اسلام کا فرزند ہے، اس باروں سلمان ابن اسلام فارغ اسباب و امام باس ہم تو سلمہ زادہ اسلام اقبال اللہ رحمت کرے فرماؤں دے باپ دادے چاچا مامیا نو بھول جا، سلمان کی طرح اسلام کا پتر بن، سندھی سامنے آئے اگر وہ اسلام نو منتا انہوں یہ سمجھ کہ میرے اپنے گھر کا، اور اگر انڈونیشیا کا مسلمان متے لگتا وہ اتنا پیار کر دو اپنے گھر کے دروازے کھول جی سکا پڑا تین ملنے واسطے، اور اس بات نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اسلام کے سارے آدھے مسلمان جی جنہوں تھی آخو کہ اسلام سے سارے پڑے اور توبہ تو جی سکا بند مسلمان جنت سال کی گرنٹی ہے، تھی کون سے کہنے والے کہ سارے کو اسلام ہے، اسلام ہوئے تو رسول خدا فرماؤں دیا وہ شخص مومن نہیں جڑا اپنے بھرا لی وہ پسند نہیں کرتا جڑا اپنے بھی پسند کرتا، یہاں پوچھے سرمایہ دار دکاندار جی سرمایہ دار تھی کارخانے کے مالک نام تو 700 روپیے سے تمہیں مہینے تک رکھتا تا مہینہ لنگتا تھی پسند کرتے جب تمہیں تنخواہ دیتی ہے نا، یہ مزدور جہے مالک بناتا ہے اور تمہیں 700 روپیہ معاوضہ دیتا جائے تھی خدا کی قسم کہا کہ اپنے سینیا ہاتھ رکھ کے دسو تو انہیں منظور تو جی نہیں چلنا تو پیغمبر سے فرماؤں جڑا اپنے لیے جو پسند کرتا اپنے مومن بھرا نہیں پسند کرتا مومن نہیں، یہ مطابق فیصلہ کرو، یہ جڑے معاوضے دے رہے ہیں جہاں تنخواہ دے رہے ہیں اسلامی ہے، یہ خدا کی شریعت کے مطابق ہے، اور ہزار خرچ کر کے بھی تھی آتے جی آج کل سے اوکھا ہی مہینہ لگ گیا، جنہوں نے بچے پڑھانے ہیں انہوں کا علاج کرنا انہوں کا سارا سامان 700 روپئے آن جان کا خرچ، اور صرف جا سائیکل سے خرچ کرتے تھے وہ بےچارے سے چاہ پیندے وہ پوا کے چلے جاتے، تھی صرف انسانوں کا خون چوستے جے اور یہ آتے جی اسلامی معاشرہ آئے اسلام آئے اور سارا تو اگے جاگیردار سرمایہ دار کارخانے دار اگے ہو جاتے ہیں کہ اسی اسلام کے بڑے علمبردار، اور یقین جانا اسلام جنہ بدنام یہ کرتے ہیں وہ ویخ لیں بھوکے ننگے لوگ کہ اسلام یہ قائم کرنا اگے ہوگا، یہ آئی جی آئی کے اندر ہے دوجے سارے یار جڑے لٹیرے ساڈا لو پیندے ابھی اگر دفتر چاہنا ہے تو برابر بہن نہیں دے، کوئی ایسا نہیں تھوڑے نظر چاہوں گا حاجی نمازی جڑا اپنے دفتر کرسی خالی ہوئے تو اپنے مزدور نو یا اپنے نوکر نو بہن نہیں کوئی نہیں بہن، یہ اسلام کا خدا کے پیغمبر یہ فرما کہ تھوڑا ایک بھرا ہے صرف یہ بھی انہوں جو 4 پیسے رب نے کٹ دیتے ہو سکتا ہے وہ اپنی نیکیاں پرو اپنے تقوی پرو قیامت کی میزان تھی سارے بھی ایک پلے چ رکھتے تو بھارا نکل تھی یہ عزت کرتے تو اس غریب نو بہ نہیں دیتے، اور ہاتھ سمجھ جاتے نہیں میاں صاحب سے ہوں یہ نوکر کیوں بہ یہ تو ہوں تھی یہ آتے جب قرآن نے جڑا آخیا مسلمان بھائی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے پڑھا یہ کوئی نقشہ نمونہ نظر آؤں گا، اور کتنے وہ زمانہ باتاں رہ گئی مسلمان در گور مسلمانی در کتاب، یہ قصہ بنیا مسلمان قبر چلے گیا مسلمانی کتاباں پی ہے اور باقی ساریا زبانی بات، حضرت بلال رضی اللہ کون نہیں جانا یعنی حبشی نسل دے بھی دوسرے غلام امیہ دے وکتے وکاؤں حضرت صدیق نے آزاد کرایا، کنا درجہ پایا کنا درجہ پایا، صحیح بخاری چاہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہتے سی بلال سیدنا واسطہ سید، بھائی بلال خود بھی ساڈا سردار تے جس شخص نے انہوں خرید کے آزاد کیا حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی ساڈا سردار، یعنی جنہ درجہ حضرت صدیق کا منتے تھے قریشی کا ہونا ہی درجہ حبشی کا منتے تھے، یہ بھی انہیں پایا، اور حضرت بلال رضی اللہ جدوں جا کے قبیلیاں کے اندر قریشیاں آخیا کہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ کو ہے جڑا مینوں حبشی نو رشتہ
اس اندازہ کرو 10 جنتی صاحب انہوں اور رسول اللہ کے نانکے حضرت عبد الرحمان ابن عوف ظہر یعنی آمنہ کا خاندان رضی اللہ عنہ اس نے آخیا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہ بلال میں تینوں اپنی بہن دار یعنی رسول خدا نے آخیا کہڑیاں تقسیماں یہ کہڑیاں گلاں جہاں اولاد آدم کے اندر تھی پائیاں اور شیطان کے چیلے بنے جے لیسا منا من داعی قرآن حدیث پڑھنے والا ہر بندہ جانتا بت پرستی تو بعد سب تو زیادہ جس شاید خلاف حضور نے جہاد کیا صرف عصبیت یہ حمایت برادری دی کنبیاں دی یہ سب تو بڑا بت ہے جی آپ نے فرمایا جنہیں عصبیت کا نعرہ لگایا نہ گیا کٹو کٹھے ہو اور میری امت ہوئی لیسا منا من داعی حضرت عمر رضی اللہ زمانے جنگ ہو رہی تھی تو بنو ذبا یہ قبیلہ جنہاں بعد حضرت عمر المؤمنین ایسا سی قرض کا ساتھ دیتا ان کی بار بار باغ پھرتے رہے قربانیاں دے دلیر قبیلہ صرف فخر کے طور سے بہادری دکھا رہے تھے اسلامی جہاد صرف اپنا نعرہ نہ مارتا ہوئے واہ بنو ذبا حضرت عمر رضی نے فرمایا سال واسطے نہ وظیفے بند کر دے کوئی بیت المال تو وظیفہ نہ دے اسلام بجائے دے کہ مسلمانوں کا کوئی نعرہ مارتے یا مسلم کیوں آخیا بنو ذبا سال واسطے جڑے وظیفے بیت المال سے ملتے ہیں بند کر نہیں دینے اس تو اسلام جس سیادی تلقین کرتا وہ اگر پایا جائے کیوں دکان تک بہ کے آدمی جڑا بازار سودا خریدنے کا واقف بے خبر اور اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو ہور مہنگائی کری یہ نہیں کرنا بھائی اسی سستے پاسے آ جائیے اپنے سرمایہ کھڑیے انہوں نے بینکوں سے لیا کے بازار سے لائیے اور اگلے لوگ تنگ ہو رہے تاکہ کوئی نہیں کسی امداد لینے کی لوڑ لا سارے کروڑا اربا روپیے جڑے لیا ملک کے اندر جو یہاں غریبوں نے بچارے آسانی نہ خرید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک مثال کیونکہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے قید بہت سخت قسم کا قید پیا بھوکی مر لگ پی دنیا اس قید کے اندر پہلا امیر المومنین کا نمونہ ویکو اسلام یہ چاہتا کہ جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے وہ کوئی ایس واسطے نہیں جا ایک کروڑا روپیہ لا کے ہلکے بھج نٹ کے جناب مینو اگے بھیجو غیر اسلامی دینی اسلام یاد ہوئے کنا سے ہاتھ رکھنا لوگ گھر جا کے من تک تو نمائندہ بن کے یار مینو کس کنڈیا کے تاج کھانے دے مینو نہیں ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا اور ایک بدوی مسافر کوئی جنگلی وہ بھی موقع سے آپ نے فرمایا میرے نہ کھانے شریک ہو وہ کھانا امیر المومنین کے نال خلیفہ وقت نہ کھان لگ گیا آپ نے ویکیا بھی وہ جڑا سی نا چوری یا کچھ مریا ہوا وہ گھیو کے بھی ذرے دیسی گھیو کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے نظر آتے وہ بدوی لب لب کے وہ ٹکڑے جڑے سی کھا حضرت عمر رضی اللہ نے احساس ہوا بھی اس بدو نے معلوم ہے دیر ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی فوراً پوچھا انہوں کہ کنی مدت ہوئی ہے تیو جدوں دا ویکیا اس آخیا حضور اتنے مہینے ہو چکے آپ پہلا دن ہے بھی میں دوبارہ کیوں ویکھنا ورنہ میں اج تک کیوں نہیں ویکھا آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ میں امت کا سربراہ ہوں میں باپ ایسے پوری رہی وہ میری کیوڑیاں چوریاں اور ریاض آدمی جڑا آتا ان مہینے ہو گئے میں کھدی آپ نے فرمایا مینو قسم ہے جنہ چر پوری سلطنت سے اعتراض نہ آئے بھی ہر بندہ جڑا انہوں کھانے سے کیوں مل رہا انہوں چر عمر کے کھانے سے کیوں نہ سنبھل گیا دن قیامت اگر یہی کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ نے انہیں گواہ بنا کے کہ اب تیری امت اور یہ سربراہ سی امت کا یہ حال رہا کہ یہ کیوں کھانا رہا اور عیش کرتا رہا تو ترسے رہا فرمایا انہوں چر حرام ہے عمر سے کیوں کا کھانا جنہ چر پوری سلطنت کے بارے اطمینان نہیں ہوتا بھی سب نے وہ زمانے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی اسلام دولت کی موت تو نہیں روکتا پاوے عثمان جیسا غنی ہو جائے اور عثمان ورگے غنی جمع سے تاری دولت نہیں نہ روک جی دولت ایسی ہے جی ٹھیک کر کے سپ بن کے اتنے بہ گئے جی اور وہ ذریعے دنیا کے بے اس دولت کے سارے جہاں رہا ہوا خون ہے غریباں چلو چوڑ لو یہ سٹاک کر لو یہاں ہور زیادہ مہنگا دو بھی بالکل ہی غریب مر جا یہ حضرت عثمان غنی کی دولت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ جیسے ویکیا بقید شام کیوں اتنے گندم بہت زیادہ ہوتی اونٹاں کی قطار لد کے منگوائی گلے کی اور مدینہ شریف کے قریب پہنچی جنہ کو تھوڑے بہت پیسے بچے شہروں باہر جا کے آپ مل اور آ کے حضرت تھی جو منافع لینا چاہتے ہو لوگ بھوکے مر کے تھوڑا بہت سونے میں خرید لیے مڑ کے پتہ نہیں کوئی لبے کر کسی نے آخیا جی کہ تھی 10 روپئے کی خریدی اسی 11 سے 1 روپیہ منافع آپ نے فرمایا مجھے زیادہ منافع ملا دوسرے نے آخیا جی اسی 2 دے دینے آپ یہی کی کہ مجھے زیادہ منافع ملا اخیر لوگوں کی قوت خرید جواب دے گی وہ بس ہو گئے بس ہی تو زیادہ نہیں خرید سکتے اگے ہی مرے سی قید دے مڑ کے
مگر لوگوں نے دیکھا ہے انہونی گل اور ناقابل تصور دنیا کے اندر واقعہ میں سویرے مدینہ منورہ کی گلیاں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ مرادی گھومیا اور انہیں آواز دیتی کہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق جا کے مفت حضرت عثمان کے دروازے تو گلا لے. اور جب لوگ لین گئے تو انہوں نے آخیا یاد رکھ کرتے تھی ہمیں زیادہ منافع ملتا. فرمایا بھولے ہو قرآن کیا تھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اور قرآن نے آخیا نہیں کہ جڑے اپنی مال و دولت رب کی رضا لئی دے دنیا کا منافع کوئی نہیں کما آدھے جو لوگ بھوکے تو دولت کد نہیں یہ جنت خریدی وہ خرچ کرتے تو اس طرح جی ایک بیج کوئی کاشتکار بوندا تو 7 سٹے نکلتے ہر سٹے جو 700 دانا 100 دانا اللہ نے 700 کی مثال اور اس سے کیا واللہ یضاعف لمن یشاء یہ بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ 700 کی مثال دیتی ہے بس اینے بس ہو گئی رب کی نعوذ باللہ من ذالک واللہ یضاعف لمن یشاء. جنہوں رب نے پسند کیا تو انہوں نے نیتا ہور چنگیاں ہوئی یہ تو بھی کئی گنا دوں گا واللہ واسع علیم. تمہوں یہ بےیقینی کرنے کی لوڑ کی رب کو تھوڑا واللہ واسع وہ تو بڑی ہی طاقت پہنچا انہوں کو کروڑوں گنا دینا بھی مشکل ہے. علیم جی تھی لوگ کے بھی دتا ہوا نا کسی نے بھی نہ پتا لگا تے رب نو ضرور یاد حتیٰ کہ وہ مسکین بھی اگر بھول گیا نا رب نے اس طرح کا سرمایہ دار جمن کہڑی لوڑ ہے مہنگائیاں آتی کوئی مہنگائیاں چاڑی پڑی دولت سارے جان کی کٹھیاں کر کے 5-7 بندے بہ جاتے ہیں باقی پوری دنیا تنگ ہوتی مہنگائی سے اپنے آپ ہی. ورنہ ہر ملک کے اندر خدا نے رزق تقسیم کیا اگر انہوں عدل نال تقسیم کیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ادب المفرد امام بخاری کہ اصا رسول خدا کا زمانہ ویکیا صحابہ کا قسم خدا دی ادو کوئی بندہ نہیں سی سمجھتا پیا دینار یا درم جڑا میں اپنے برا زیادہ حقلا اپنے پیسے جڑے اس بارے یہ نہیں سی ہوتا بھی میرے ہیں تو دوجے تو نہیں سمجھتے سی یہ میرے ہیں تو میرے دوجے برا چلو جی چاہے آ کے لے سکتا اپنی لوڑ پوری کر. اسلام یہ دستا یہ قرآن اور اسلام دنیا کو وکھاؤ کتنے جاگیردار بنے 20,000 مربع اور مزاریاں کا لہو پیندے اور وہ بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنے. اس کو جب اسی آنے نا بھی اسلام آؤ گا وہ غریب مسکین پھر آتے اسلام یہ نہ لیا جڑے کارخانے والے سانو برابر بہ نہیں دیتے اور تنخواہ اپنی مہینے بعد لینا تو بھی آتے کہ تمہیں اگے بہت دیتی ہے جا آرام کرو یہ نہیں جانتے جب کتے ادھر کے یہ اسلام دوں یہ صرف حاجی ہے نمازی یہو جہاں اسلام ٹھیک ہے عمرے بہت کر سکتے ہیں مگر جہاں اسلام قرآن حدیث ہے نا تو جہاں تھی مولوی صاحب کدی کدی سنا جی وہ نہیں وہ آن سارا تو وڈی رکاوٹ ہی ہے. ورنہ ادا کا اسلام آ جائے سانو اسلام دکھتا ابھی اسلام سینے نہ لائیے اسلام سارے مسئلے حل کرے مگر اسلام کا نام لے کے فریب دے. طبرانی حضرت سلیمان ابن احمد ابو القاسم امام طبرانی مشہور 100 سال عمر پائی 260 پیدا ہوئے 360 وفات بہت بزرگ عالم 3 حدیث کی کتاباں موجم صغیر موجم اوسط موجم کبیر 3 حدیث کے دفتر رہے. تو موجم کبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن 400 دینار تو مانے سونے کا سی پاؤنڈ سونے کا سکہ 400 پریا تھیلی اپنے ملازم آخیا کہ ابو عبیدہ بن الجراح کو لگا انہوں نے گھر جا کے دے بھی حضرت عمر نے تھوڑی خدمت کی ایک ادھر ادھر کام چ لگ دیں ویکنا کہ ابو عبیدہ اس نے کی کیا. خادم لے گیا جا کے انہیں پیش کیا آپ نے فرمایا وصل اللہ عمر ورحمہ کہ اللہ عمر نے بھی جزائے خیر دے تو رحمت کرے. ٹھیک ہے انہیں مینوں یاد کیا یہ اتنے ہی خیال جو ادھر ہی مگر لگ گیا کسی سے آنے انہوں نے اسے میں نوکرانی نے بلایا کہ پھاڑا جرم فلاں دے کر دیا فلاں دے دیا فلاں دے اور 400 دینار جڑا سی اس بندے دے ویندیاں حضرت ابو عبیدہ انہوں نے بس ہی نہیں کی جنہ چر وہ جن گوانڈی لاگے جا کے غریب مسکین سارے دے بھیج واپس آیا آپ نے پھر دیتے انہیں دینار آخیا معاذ بن جبل کو رضی اللہ یہ وہ بندے جنہوں نے قبراں تے اللہ دی رحمت دی بارشاں ہوندی جنہوں نے قبراں نور دے مرکز اور قیامت تک وہ سارے واسطے زندگی کا سامان ہے کوئی جان ہے نا اسلام سے انہوں کی برکت. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ جوانی چ مرے اور اپنے پاس کوئی نسل نہیں ایک بچہ سے عبد الرحمان وہ بھی انتقال کری اور دعا منگی شام پہ آتا انہیں معاذ حضرت عمر رضی اللہ یقین اور ایمان کی دولت سے ازیاں نے بیماریاں آ گئی دکھ آ گئے تعاون پھیلیا دنیا بڑی گھبرائی آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں سچا کہ تیرے پیغمبر نے کیا سی کہ جناب تعاون کے ذریعے مردہ اور شہید ہے تو میں نے شہادت پیش کر حضرت معاذ گئے بعد عبد الرحمان بچے نو ہوئی نکلی گئے
خاندان جڑا سی شاخ بند ہو گئی اتنے، مگر دنیا نے دس گئے کہ ہر بات شبہ ہو سکتا، مگر سرکار رسالت ماب کی زبان شک نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اپنے جی رسول کی زبان سے شبہ نہیں کرتے۔ یہ معاذ بن جبل اس درجے کا آدمی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قیامت دن جدو میرے عالم دیا جماعت آنی علماء آنے دین دے تے جن تیر چلایا جائے نا زور نہ تو جا کے جنی دور ڈگتا اینا ٹپا اگے معاذ چل رہا، باقی ساری امت کے عالم پیچھے انہیں معاذ ابن جبل رہنمائی کر رہا، یہ نہ اگے اگے چلتا ہوں۔ اس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکھا 400 دینار دے کے، اور اتنے بھی ویکنا اتنے ویکیا صرف جدو مک چلے نا ادو بیوی نے دعائی دی کہ قسم خدا دی اسی آپ بھی بھوکے ہیں مسکین ہے کوئی سارے لیے بھی رہن دے تے 2 دینار نے چک کے وگا کے مارا کہ لائے تو سام باقی جتنے جتنے جا رہے چلے گئے۔ جدو آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب نے فرمایا انما هم اخوہ بعضهم من بعض، یہ جڑا قرآن نے آخیا سی کہ مسلمان پائی پائی ہے ایک دوسرے سے وچوں، اللہ نے بعض من بعض قرآن ہے جی بوٹی ہوں نا، میں کسی نہ سمجھو کہ خریدار آیا کوئی ہو رہے آپ ہی تو آیا تیرے گھر کا جی تیرے کو سودا لینا تو گھر دینا بھی ٹھگی کر لینی ہو تو جی کردا تو پھر کہوں اسلام دا راہ لینا جان دے ہو جا اسلام کو بدنام کرنا کفر اختیار تو یہ کر کہ میں جانا گاہک بن کے اس کام نو سمجھتا بھی ہوں تو میں کنے چ لے کے وہ تو کٹ دے وہ تو کٹ دے۔ حضرت یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ آیا کپڑے کی دکان کر دے نماز پڑھن چلے بس بٹھا گئے بتیجے نو بازار چاہتے نماز پڑھ کے ویکیا ایک آدمی کپڑا لے جانا دکان آتی تو کپڑا انہوں آدھے کنے کا بھائی لیا اس آخیا جی آس پا میں کہنے کیون سمجھتا انہیں آخیا جی بہت سستا میں سارے علاقے چاہتا جس تو بہت زیادہ مہنگا ملنا، آپ نے ادھر ہی نال لیا آ گئے اور بتیجے نو آ کے آ گیا کنے کا ویچے انہیں دسیا کہنا جی راضی ہو کے لیے آپ نے فرمایا یہ تو راضی ہو کے گیا ہوں بھی آتا میں راضی صرف اپنی بے خبری کرو تینوں تو پتا نا بھی یہ کپڑا انہیں مہنگا ابھی سستا ویک تو میں یہ پیسے نہیں اپنے پیسے لانا چاہتا موڑ یہ باقی پیسے جن بنتے جس پاس دینے ہیں نا سارا واقف کرو اس پاس اس طریقے آدمی دنیا کا خسارا ضرور ہو جاتا کہ وہ باقی جنیاں بلڈنگاں نہیں بنا سکتا کارخانے نہیں بنا سکتا ہو سکتا خسارے جائے مگر یقین جانو اللہ تعالیٰ قرآن فرماؤں یا معاف اللہ اور ربا اور صدقہ تے حساب بھی بولیا جنہوں تھی آدھے انہیں سود نہ انہیں باننا ودا لیا ودے نہیں، اللہ تعالیٰ سودی کاروبار دیتا یہ بیڑا ڈوبتا بھائی اور صدقات جہاں تھی آدھے بھی خیرات کرتا تو ماریا گیا مریا نہیں یہ اللہ بڑھاؤں یہ برکت اتنے بھی بڑھاؤ گا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ بہت بے اندازہ دے گا مگر یہ یقین کی دولت دے خدا کے نبی سے یقین کرو اپنے سرمایہ جڑے اور لوگوں کا خون پینے واسطے جوک بن کے نہ انہوں اکٹھا کرو نہ حضرت عثمان غنی کی بجائے یہ کرو یہ ذریعے بھلا کرنا سن کے خدا کی بھلائی کرنی ہے اور یہ ذریعے جنت خریدنی ہے اور یقین نال اس بات کو اپنے دل چ بٹھاؤ یہ خسارے کا سودا نہیں سراسر نفع کا یہ اندر پڑھائی ہے بشرطے کے ایمان اور یقین اور کوئی آدمی جڑا اپنا دروازہ کسی مسلمان لی بند کرتا پیغمبر خدا فرماؤں دے من اگلا کبا باؤ دونا جا رہی مخافت علیہ مال فعلا سب جس بندے نے اپنے بوئے ٹوڑا نا یا گوانڈی کا کوئی جی شہ منگنا آ جائے گا یا جی کوئی مدد کرنی تو وہ کوئی مومن نہیں جب وہ بھی دن قیامت رب کو آخو گا میں بھی بڑا ضرورت مند ہے میری مدد ہے رب نے بھی دروازہ بند کیا خدا نے متے بھی نہیں لانا جی میرے بندے بھڑے رکھتے سی نا میرے کو کسی امداد کا توقع نہ رکھ کسی صحت کی امید نہ رکھ اس کو مومن بنو آپ اس کا رشتہ قائم کرو جیسا قرآن تلقین کرتا اور یہودیاں سازشاں جنیاں قرآن نے آخیا کہ انہوں کی گلاں نہ منو تو پھر کافر کر دیں گے وہ ہے زمانے جنیاں صاف سامنے آدی ادو بھی نہیں تھی ادو تو ایک موقع جو ساس بن کے آس ہوئی ہوں امریکہ برطانیہ روس دنیا کا کوئی کافر نہیں خدا کی قسم جی نیت نہیں مسلمانوں آپ سے لڑاؤں یہاں کی ٹکر رہے یہاں تباہ کرو یہ اگر جن وسائل اور ذرائع آپ نے دیتے متحد ہو گئے ایک ہو گیا کہ یہاں تو کوئی دنیا کی طاقت ہلا ہی نہیں سکتی اور یہ سب تو زیادہ جس شاید تو مدد لیندے ہوئے ہے ایک پاس مسلمان قومیت کا فتنہ جگاؤں کہ تو آرانی ہے تو شیخ ہے تو جٹ ہے اور ایک کفر تو گھٹ نہیں جی قرآن میں پڑھو رسول خدا کی تعلیم میں پڑھو بت پرستی تو گھٹے بات نہیں کہ کوئی آدمی اصلیت کی طرف نہ ہو ایک پارٹی بازی کرے رسول خدا نے سگوں بات سکھائی اور کیسا انقلاب پیدا کرتا حضور تو پہلے بھی عرب لوگ بولتے تھے انہوں سورا خاک کا ظالم مظلوم تا پڑا پاوے سچا ہوئے پاوے جھوٹا پاوے ظالم ہوئے پاوے مظلوم کی مدد کرو یہ انہوں نے دین بنایا
کہ جی اوکھے ویلے برادری کا ساتھ نہ دو گے تو مر جاؤ. اور انہوں قبائلی نظام سسٹم سے یہ جین کا طریقہ ماڑے نے کوئی نہیں جینے. اس طرح کی آواز پی ایک بلر لکھو سچے جھوٹے کو چھڈو. حضور نے بھی ایک موقع تے مجلس لگی تھی فرمایا انصر اخاک ظالم محمد ظلم میں اپنے برا کی مدد کرو پاویں ظلم کرتا ہو پاویں وہ کوئی ظلم کرو. لوگوں کو حیرانی ہوئی جڑے 13-14 سال تو 13-14 سال ہو گئے سی قرآن سن دیا. انہیں آخیا نبی بھی یہ طرح پاویں ظالم ہوئے اس کی مدد کرو. ہمیں یا رسول اللہ ظالم دی. آپ نے فرمایا ہاں وہ مدد کہنے گے کی گل ہوئی یہ تو کفر کے زمانے سے اسی اس طرح رکھا سی. آپ نے فرمایا ہوں مانا بدل گیا ہوں یہ ترجمہ بدل گیا. مظلوم کی مدد کرو وہ پاسے کھڑے ظالم تو چھڑاؤ اور ظالم کی امداد کرو انصاف کا فوق ہے. جی برا ظلم کرتا جا کے باہوں پڑ لو کہ اسی نہیں اپنے قبیلے کے بندے کو ظلم کر دینا. انہوں ظلم تو روکو یہ انہوں دوست کو بچاؤنا اس کی امداد تو نال رلنا نہیں جڑا اگے کفر سمجھ. ہوں یہ ترجمہ ہو گیا کہ اگر تا برا ظلم کر رہا تو مدد اس طرح کرو کہ انہوں دوست کو بچا لو بندے انہوں جا کے روک دو کہ سارا خاندان کا آدمی ہو کے ظلم کریں دوست جائیں اسی برداشت نہیں کریں. سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر کیون ذہنی تبدیل فرمایا تھی ظالم برا لو روک دو کو جا کے وہ جی. اور اس طرح ہی مسلمانوں نے کیا جنہوں حق سے پایا وہ ساتھ دیتا جنہوں غلطی نے ویکیا وہ مخالفت کی یہ پیدا کر. اور اس طرح سے تھی اس بات کو محسوس کرو گے جگہ فرعون کے نال وہ زمانے حامان سی اور نمرود کے نال حاضر سی مذہبی پیشوا پروت سی انہوں نے مولوی سمجھ لو پنڈت سمجھ لو انہوں کا وہ ادب کرتے سی بادشاہ انہوں اپنے پیشوا منتے سی مگر قرآن دستا جنہ دین اسلام کی جڑ وہ بڑھتے سی انہیں کوئی نہیں بڑھتی. اس گل کے اندر بھی کسی بندے کو شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی بربادی جنہ دخل علماء اور پیر حضرات کا اینا شاید یہاں گنہگار اور بدماشوں کا بھی نام. یہ لوگ مسلم اور محرابوں صرف آپس سے لڑائی بھی استعمال کرتے. یہاں کو سوائے ہے کہ یہاں کی زبان جنگ کیا یہ کہیں فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے وہ مسجد نہیں ہے وہ بس یہ دشمنوں تو بڑھ کے دشمنوں سے جنگ یہ وہ کام کر رہا ہے جڑے ہندو اور سکھ نہیں کر سکتے. اگر تا یہ آ رہا ہے تو مسجد جو ٹھون لگتے ہو پوچھ دے کہ کس فرقے کی کافروں کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی امت ایک وہ تمہیں سارا مسلم سمجھ کے تھوڑی بیٹیاں چک دیا تھوڑی مسئلہ ٹوس مگر بدقسمتی یہ ہے یہ ملا نہیں منو دیتا کہ اسی سارے مسلمان آ رہے کیا یہی آتا پیا وہ کافر ہے تو کافر ہے. اور یہ اینی بھی شرم اور لحاظ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے جڑا دین ختم کیا وہ نقطہ ہی ہے کہ رسول خدا تو بعد کوئی بڑے تو بڑا امام اور ملا بھی نہیں کہہ سکتا میری گل نہیں منی کافر. سن لو جی گل نہ مانی کفر سی وہ مدینہ داخل حضور تو بہت صحابی جی نہیں مانتا کوئی کافر. میں حضرت ابوبکر کا مسئلہ نہیں تھی کوئی کفر لازم نہیں آؤں دین میں پڑھو. رسالت معاف کے بعد حجت ختم ہو چکی اتھارٹی جڑی تھی کہ آج جو زبان کو کہہ دے دین. حضرت عمر رضی اللہ جیسا بندہ حدیث نہیں سی میری فتوا دیں کہ انگوٹھا جڑا ہے انگوٹھے سے 13 اونٹ کٹیا جائے دیت پورا کٹیا جائے 50 ہے. جنی بندے دی جان دی قیمت 100 اونٹ ہاتھ پورا کٹتا پورا پیر کٹتا یعنی پورے اسے 2 اکھاں سے کٹتی ادھی تو دونیں کٹتی پورے بندے کی قیمت پہ جانی. فرماؤں سے یہاں فرق کرنا انگوٹھا زیادہ ہے 13 اونٹ 12 اونٹ 10 اونٹ 9 فرق کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تینوں پتا رسول خدا نے برابر کی پاویں انگل وڈی ہے پاویں چھوٹی برابر ساری امت مشرق مغرب تک جڑے سارے آدھے کہ نہیں حضرت عمر کی رائے غلط تھی رسول اللہ کا فرمان مل گیا حجت. اس گل سے اگر سارے آ جان پہ نہیں امام ابو حنیفہ جی کو مانتا کافر تھے ٹھیک ہے ایک بزرگ کی گل انہوں نہیں چنگی لگی مگر کفر کہنا کفر صرف اس بات کا نہ ہے کہ رسول خدا کی بات میں کچھ ہٹ چکا. اس نقطے سے امت ایک ہو سکتی ہے خدا کی کتاب ایک رسول ایک اور رولا پائی رکھو گے نا میرے مرشد نو مانا وہ کہوگا میرے آلہ حضرت نو مانا یہ نہیں جھگڑا مقصد کسی نے وہ پسند ہے کسی کو نہیں مار جہاں مننا چاہتا سر متے بسم اللہ منے دوجا نہیں مننا چاہتا وہ تنگ کر. جس ذات پاک نو مننا اسلام سے داخل ہوا اور ذات صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو جب تک اسی سارے انہوں نے مننے ہیں نا اسی سارے برا سینے کھلے کر کے جس مسجد داخل ہوئے سمجھو میری مسجد کوئی کسی کی مسجد نہیں بریل بھی اگر کسی پڑھے میری مسجد میرا انہوں نے اختلاف ہے تحقیق وہ اپنی جگہ سے ایسا حدیث نہ سمجھتے تھا مانا نکلتا میں آ سمجھنا یہ تعویر کا اختلاف تشریح کا فرق ہے یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کافر ادو جدو نے آخر میں نہیں رسول اللہ نبی منتا میں نہیں قرآن خدا کی کتاب منتا ادو کہنا ہے کافر جی وہ بھی ایسا پڑھتا حدیث من تھی آلم بہ کے کوئی آپ سمجھ سمجھاؤں کی کوشش کرو کفر کہنا رکھا اور یہ جب تک نہیں تاری کھوپڑی سنا ہونا پھر تا علاج افلاطون کو بھی ہے
بس لڑو گے مرو گے، پولیس رپورٹاں لکھتی رہے گی، اج مولوی کا جلسہ ہونا وقت پہ آؤگا، محلے میں اگ لگی ہوگی، یہ چند چڑھاتے رہن گے، اسلام نہیں آتا۔ اور ہونی یہاں لوگوں جا کے اطلاع ہی ملتی، پوچھتے نا لوگ یار دیت کی بڑا ہے، آخلا کی بڑا ہے، یہ کی قانون ہے؟ اور جنہوں کی عمریں ہی لنگ گئی رفا زیادہ رامین جو انہوں نے کھیل کٹنا، انہوں نے پتہ ہی نہیں اسلامیہ، اور سارا تو وقت امتحان حکومت انہوں نے گھر پا دے نا کہ بہ جاؤ مولوی صاحب عدالت کرو شریعت انصاف ہے۔ اس دن کول کول جناب سوائے جمعرات کی روٹیاں کھان تو کھ نہیں پڑھیا پڑا ہے۔ اس تو اسلام اگر آنا ہے تو یہ جدید لوگ لیا گے انشاءاللہ، جڑے یونیورسٹیاں دے پڑھے کر جنہوں نے قانون کا پتہ، مگر انہوں کا تعاون کرو، انہوں نے پچھوں آشیرواد دیو، انہوں کی کمر سے کھڑے ہو تو غلط ہون لگن تو انہوں نے روک، یہ بھی تاری ذمہ داری۔ پرچی دن تو بعد کوئی فارغ نہیں ہوگا، ایک ایک سے نظر رکھو، دباؤ پریشر جدو ملے انہوں آخو اسلام نہیں بھیجا اسمبلی لینا جو قانون کی، اور اگر خلاف کرو تو بارے باز پرس کرو۔ یہ صاحب اور محاسبہ کے ذریعے امت زندہ رہتی ہے، گمراہ نہیں ہو سکتی، نہ اگے جڑے ڈرائیور غلط چل سکتے، نہ پچھلے مسافر گمراہ ہو سکتے۔ جی لمیاں تان کے سو جاؤ وہ بھی من مانیاں کرن گے، پھر 5 سال بعد روندے چیز دکھتے رہا گے۔ خدا دے دین دی مدد اور حمایت کا طریقہ ہے آپ ایک بنیے، امت کی پھوٹ پاؤن والی کوئی گل برداشت نہیں۔ کسی پاس ایسی آواز جی مسلمانوں لڑاوے اٹھے وہ گلا دبا لو کہ نہیں، مسلمانوں ایک ہوں سے ملو اور وہ برائیاں دور ہو جان جنہوں سارے مسلمان برائیاں منتے اور نیکیاں قائم ہو جنہوں خدا کا دین چاہتا، یہ ساری دنیا رات بنائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وقت 2-3 منٹ سے ہو چکا، مگر ضرورت ہے، کئی جمعے ہو گئے ساتھی یہ اپیل واسطے آخلا، تو اپیل کے موقع سے مینو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی دل بھی یاد آتے۔ بہ جاؤ آبا جی، یہ نہیں ایک وقت ہو سکی۔ اپنے وقت کے سلطان شمس الدین التمش کے سامنے لوگوں جنہوں نے آ جانا حضرت میری سفارش کروا لا کہ آپ ولی اللہ سی درویش سی، ایک پائی کسی تو نہیں سی چاہتے، مگر جن نے آخنا حضرت نے تر پا پیدل ٹرنا دلیوں باہروں بستی نظام الدین تو سلطان جا انہیں سو شرمسار ہونا بھی حضور تو مینو بلا لیں اخیر فرمایا نہیں تو مینو کیوں نہیں ثواب کماؤں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر نے آخیا سی جڑا میرے امتی کے کام واسطے 4 قدم چلے انہوں اللہ تعالیٰ حج عمرے اور مہینے کے اعتکاف سے ثواب برابر ثواب۔ اور کئی بڑی خالی موڑنا سے چیلے چانچا نے آخنا حضور تاری اپنی بھی بےزتی ہوں تمہیں لفظ بھی کوئی فرمایا اور تھی تو پاگل ہوئے۔ نظام الدین کا آنا نہیں وہ واسطے بڑا ثواب کا باعث ہے، کام ہوگا یا نہ ہوئے وہ خدا نو منظور ہے۔ تو یہ مسجد ٹوڈی والے وہ حاجی نور احمد صاحب چما رہتے انہوں نے جگہ تو دیتی تھی، مگر مسجد واسطے ہوں کوئی تعاون نہیں کیتا۔ میل جوڑ کے بابا سنت نے نماز پڑھتا دیندار نیک آدمی انہوں نے کو شروع کی، ہوں صرف ٹوٹیاں واسطے اور اسے چھت پاؤن لی برآمدے 5000 اٹ اور 100 بل ایسے انہوں کی ضرورت ہے جلے سردیاں سے انتظام ہو سکتا۔ تو اس سلسلے اگر تھی تعاون کرو تو انہوں نے بڑی توقع کئی جمعہ تو کہہ رہا میں کہ اچھا بھائی جب تاری واری آئے ان شاء اللہ کہوں گا، باقی دل اللہ کے ہاتھ سے رب نے توفیق دیتی بندیاں کے دل سے آ گیا تو سودا مہنگا کوئی نہیں، ایک آدمی انہیں کوشش کرے جا کے جگہ ویک کے بنا کے دے آوے، اللہ تعالیٰ وہ جنت محل تعمیر کروں گا۔ اور یہ وعدے ساتھ کے مسلوک پیغمبر خدا دے جنہ سے شک و شبے کا کوئی دخل۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اجڑے ساتھی اکٹھے کر رہا کر لو تسلی نہ، یہ کام کیوں نہیں ہے پھر کوئی گل